بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مقدس کی سورہ ہمزہ، یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ مکی سورت ہے نزول کے اعتبار سے 32 نمبر پر بعد سورۃ القیامت کے نازل ہوئی، اور ترتیب مصحف میں یعنی قرآن مقدس کے اس نسخے میں اس کا نمبر جو ہے وہ 104 نمبر پر ہے بعد سورۃ العصر کے۔ اس سے پہلے سورہ عصر ہے اور اس کے بعد 104ویں نمبر پر یہ سورہ ہمزہ ہے۔ بیان کیا جا رہا ہے اس میں، یہاں سے سورہ ہمزہ سے لے کر آگے 4 سورتوں تک، یہ سورہ ہمزہ، سورۃ الفیل، سورۃ قریش اور سورۃ ماعون میں باطل پرستوں کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہے۔ ہر ایک سورت میں باطل پرست کی ایک نشانی بیان کی جا رہی ہے، اس لیے کہ انسان شکل صورت میں تو ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے حق اور باطل پر ہونے کے لیے ان کے نشانات، ان کی علامتیں دیکھی جاتی ہے۔ شکل صورت میں تو انسان سب ایک جیسے ہیں، لیکن حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، یہ ان کے علامات سے، ان کی نشانیوں سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے آگے ان 4 سورتوں میں اللہ رب العزت نے باطل پرستوں کی نشانیاں ذکر کی ہے، اور نشانی نمبر 1 یہ ذکر کی ہے کہ حق پرستوں کی غیبت کریں گے باطل پرست۔ مثلا اے دعا کی کوئی نہیں مننے جی کہتے ہیں نا، تو یہ باطل پرست کی ایک پہلی نشانی ہے کہ یہ حق پرستوں کی جگہ جگہ پر بیٹھ کر غیبت کریں گے۔ فلانے تو دعا کو نہیں مانتے، فلانے تو خیرات کو نہیں مانتے، فلانے تو زیارتوں کو نہیں مانتے۔ ہم جواباً کہتے ہیں کہ ہم خیرات بھی مانتے ہیں، ہم دعاؤں کو بھی مانتے ہیں، دعا کو عین عبادت مانتے ہیں، ہم زیارت بھی مانتے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر مانتے ہیں۔ ہم سنت کے مطابق مانتے ہیں، ہم شرکیات نہیں کرتے ہیں، ہم بدعات نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے پہلی نشانی اس صورت میں بیان کی گئی ہے کہ باطل پرست جو ہے وہ حق پرستوں کی کیا کریں گے، غیبتیں کریں گے۔ اور جی فوت کی ہو جائے اس کے بعد کھانے کو ہی نہیں مانتے، کھانا جب ہم خود کھا رہے ہیں تو ہم کھانے کو نہیں مانیں گے۔ ہاں جدھر فوت کی ہو جائے اس گھر والوں کو آپ نے کھلانا ہے، وہ تمہیں نہیں کھلائیں گے، یہ تو تم یتیموں کے مال پر سام بن کر
بیٹھے ہو اور یتیم کا مال کھا رہے ہو، وہ تمہیں نہیں کھلائیں گے، ہم نے انہیں کھلانا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں لیکن انہیں کھلانا ہے، ان کے کھانے کے انتظار میں نہیں بیٹھے رہنا ہے۔ اپنی طرف سے 40ویں اور چوتھے اور تیجے بنا دیے ہیں۔ یہ تو یہود کا طریقہ ہے کہ یہود نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں 40 دن تک عذاب ملے گا، اس کے بعد نہیں ملے گا۔ تو یہ 40ویں تو ان کی پیداوار ہے، پھر بتائیں ذرا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ؟ تو اس میں باطل پرست کی وہ پہلی نشانی ہے کہ کیا کریں گے؟ غیبت کریں گے، حق پرستوں کی۔ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر عیب لگانے والے اور ہر عیب تلاش کرنے والے، اشارہ کرنے والوں کے لیے، الذی جمع مالا وعددا، وہ شخص جمع مالا وعددا جس نے مال جمع کیا، وعددا اور گنتی کر دی ہے، بس صرف مال جمع کرتا ہے اور گنتی کر رہا ہے، شمار کر رہا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اس نے گمان کیا ہے، وہ خیال کرتا ہے، ان مالہ اخلدا کہ اس کا یہ مال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ یا دوسرا معنی، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا یہ مال اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں لے جانے والا ہے۔ وہ یہ گمان کرتا ہے غلط فہمی میں۔ یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، جس طرح ان کا گمان ہے، لینبذن فی الحطمہ، یہ پھینک دیا جائے گا اس توڑنے والے آگ میں، اس توڑنے والی چیز میں انہیں پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ توڑنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی جلائی ہوئی آگ ہے۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ توڑنے والی چیز کیا ہے؟ تو فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے لگائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، یہ دنیا والی آگ جب بندہ جلا دے اور اس میں کوئی جل جائے تو یہ اندر پہ اثر کم کرتا ہے اور ظاہری جسم کو جلا دیتا ہے، لیکن اللہ فرماتے جہنم کی آگ ایسی ہوگی التی تطلع علی الافئدہ، وہ پیلاوار اور زخم دل کو پہنچانے والی آگ ہے۔ دنیا میں تو صرف ظاہری جسم کو جلا دیتا ہے، لیکن جہنم کی آگ کے بارے میں فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے کہ جو سب سے پہلا عملہ دل پر کرنے والی ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور دنیا میں آگ ادھر ادھر اس کے شعلے بھاگ جاتے ہیں، نہیں اللہ فرماتے قیامت والے دن جہنمیوں پر جو آگ جلائی جائے گی وہ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں آگ جلائے گے، لمبے لمبے ستونوں میں ان پر آگ لگی ہوگی۔ جیسے یہ آپ نے بٹی، ٹھیک ہے نا، مثال یہ جو اینٹوں کی بٹی ہوتی مثال، ٹھیک ہے نا، اس طرح لمبے لمبے ستونوں میں آگ لگی ہوگی اور یہ اس آگ میں جلائے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں آگ میں جل رہے ہوں گے۔